یہ غزل کیونکہ لمبی ہے تو ہم اس کا انتخاب کر کے پڑھ رہے ہیں. ہاں تو اس کا تیسرا شعر جو ہے وہ یہ ہے: لقمہ شدے جملہ جہاں، کہ ساری کائنات ایک لقمہ بن جاتی گر عشق را بودے دہاں. اگر عشق کا منہ ہوتا، اگر عشق کا منہ ہوتا تو یہ ساری کائنات اس کے لیے ایک نوالے سے زیادہ نہیں تھی. درباں شدے جانے شہاں، تو تمام بادشاہوں کی روح کی جان، تمام بادشاہوں کی روح، یا مختصراً کہہ لیں تمام بادشاہ دربان ہوتے، محض دربان بنتے گر عشق را بودے درے. اگر عشق کے پاس، اگر عشق کی کوئی چوکھٹ ہوتی، عشق کا اگر کوئی دروازہ ہوتا تو اس دنیا پر حکومت کرنے والے اس دروازے کے دربان بنتے، اور اگر عشق کا منہ ہوتا تو پوری کائنات اس کے لیے ایک نوالے سے زیادہ نہیں تھی. اب یہ بہت بڑا وہ مطلب اس کے معنی میں بھی لامحدودیت ہے، اس کی کیفیت میں بھی کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے جو چیزیں ہم قبول کر رہے ہیں، یعنی اس مفہوم، اس کی کیفیت، اس کی تصویر، تو وہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مخاطب کو، قاری کو بے بسی میں مبتلا کرتی ہیں. یعنی کہ ایک ایسی بے بسی جو ماننے میں کامیابی اور جاننے میں ناکامی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے معانی جو ہیں نا، وہ مولانا کے یہاں جیسے ان کا ایک انبار ہے، یعنی لامحدودیت، لامتناہیت اور ہیومن پرسپیکٹو کے تمام حدود و قیود کو توڑ پھوڑ کے دکھا دینا، یہ مولانا کا کمال ہے. تو بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عشق سے کیا سمجھے. میں جو کہہ رہا تھا کہ اس دلبر، اس حسین کو دیکھ کر میرے اندر عشق اپنے ایسنس، اپنی حقیقت کے ساتھ بیدار ہو کر عمل میں آ گیا، تو اس عشق کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا وہ اس مجازی صاحب جمال کے ذکر سے تم نے حسب عادت کوئی گھٹیا مفہوم اخذ کیا ہے؟ اور پھر اس سے پیدا ہونے والی جو کیفیت عشق ہے، اسے کیا تم نے اپنی خواہشات جیسی کوئی خواہش سمجھ رکھا ہے؟ بالکل نہیں. یہ عشق وہ ہے، یہ عشق وجود کی حقیقت اور شعور کا منتہا ہے. مطلب یہ خدا ہے اور بس عشق ہے. خدا کے ہونے سے خود کو ہم آہنگ رکھنے کی قوت صرف عشق ہے. خدا کے اظہار کی، خدا کی معرفت کی سب سے بڑی اقلیم عشق ہے. عشق کے بغیر نہ خدا کو جانا جا سکتا ہے، نہ مانا جا سکتا ہے. عشق کے بغیر خود اپنا موجود ہونا محمل ہے. عشق کے بغیر امر وجود جو ہے وہ محض ایک تصور ہے. عشق نہ ہو تو وجود اپنی حقیقت سے خالی ہے. اب یہ سب چیزیں اس شعر میں گندھی ہوئی ہیں. آپ سمجھیں، عشق جو صوفیوں کا خیر تصور عشق جو ہے وہ انہی معنوں میں ہے. مطلب یہ معنی مولانا نے نہیں دیے، یہ عشق کے مستند معانی ہیں. تو ٹھیک ہے، مطلب عشق ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مطلب کہ عشق
وحدت کے ادراک، وحدت کے انکشاف اور وحدت کے تحقق یعنی ریئلائزیشن کے بعد پیدا ہونے والا وہ آل انکلوسیو پیشن ہے، جس میں جو عقل کی بھی رہنمائی کرتا ہے، جو نفس کو بھی بامانی بناتا ہے، جو اس پوری کائنات کو مہمل ہونے سے بچاتا ہے، اور جو کثرت کا باطل اور موہوم ہونا دکھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کثرت کی غیر ما سوی اللہ کی علامتیں ہیں نا، کائنات اور انسانوں پر تصرف رکھنے والے لوگ، تو یہ دونوں جو ہیں جیسے باطل ہو جاتے ہیں۔ اگر عشق کا منہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ جیسے وہ بے دل کا شعر اس مفہوم میں بہت اچھا ہے کہ رنگ مینا کیا ہے، بے نشاں بود ان چمن، دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ان چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود، کہ دل میں اگر وسعت ہوتی تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، یہ غائب رہتی۔ اور شراب کا رنگ اس لیے چھلک گیا کہ وہ جو مینا یعنی اس کا برتن تھا وہ تنگ تھا، اس کا ظرف تنگ تھا، اس وجہ سے شراب کا رنگ ظاہر ہو گیا۔ تو اگر عشق منہ رکھنے والا ہوتا تو یعنی عشق سمجھیں، عشق بولنے لگے تو کائنات گونگی ہو جائے، عشق اگر ظاہر ہو تو کائنات کسی حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ اور یہ کائنات جس کا احاطہ تم اپنے تخیل اور واہمے سے بھی نہیں کر سکتے، یہ ایسی غیر محدود کائنات، یہ عشق کے منہ میں یعنی عشق کے لیے ایک نوالے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے اگر عشق کو بھوک لگتی تو اس کا پہلا نوالا یہ کائنات ہوتی، دوسرا ہمیں معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو مطلب بہت ہی بڑی امیج ہے یہ، اور درباں اور یہی عشق جو کائنات پر ایسا ہے، کائنات سے ایسی نسبت رکھتا ہے، یہی عشق جو انسانی دنیا ہے اس میں اس کی یہ شان ہے کہ اگر اس کی کچی چوکھٹ بھی ہوتی تو سارے بادشاہ اس کی دربانی پر مقرر ہوتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کو مسخر کر لینے والے سارے لوگ، اس دنیا میں اور انسانوں کے نظم اجتماعی کو اپنے تصرف میں رکھنے والی ساری طاقتیں، اگر عشق اپنی چوکھٹ بچھا دیتا، چوکھٹ دکھا دے، تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی دربانی کریں، اور اس دربانی کو اپنی شاہی سے، اس دربانی کے مقابلے میں اپنی شاہی کو واہمہ قرار دیں۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ شہنشاہی، اقتدار، قوت، یہ بہت جیسے سطحی لگتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے معنی اور اس کی بنیادیں بہت کمزور سی ہیں، اس کے معنی میں تیقن نہیں ہے، اور اس میں جیسے بقا کا عنصر کم ہے، فنا کا زیادہ ہے۔ شاہوں کا کوئی بھی آپ تصور کر لیں تو وہ ایک تصنع سا لگتا ہے، لیکن دربان کا اگر آپ تصور کریں تو یہ حقیقی لگتا ہے، ٹھوس لگتا ہے، اور مطلب یہ کہ پرکشش لگتا ہے۔ تو دربان ہمارے پرسپیکٹیو میں حقیقی لگتا ہے، اور
بادشاہت جو ہے وہ غیر حقیقی اور لگتا ہے کہ دھوکہ سا ہے ایک، تو یہ بھی اس میں ایک پہلو پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھے ہوئے محبوب، یعنی جس محبوب کا ابتدا میں ذکر کیا ہے یہ وہ ہے کہ دیکھے ہوئے محبوب کی یاد، اس کو دیکھنے کا پورا منظر وہ میرے دل میں محفوظ ہے، لیکن اس طرح محفوظ نہیں ہے جیسے اور چیزیں کسی خاص ظرف میں محفوظ ہو جاتی ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ، تو وہ محفوظ چیزیں بس اپنی جگہ پڑی رہتی ہیں تا وقت کہ انہیں کسی ضرورت سے اٹھایا نہ جائے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ایک ایسی محفوظ چیز ہے کہ جو دل میں محفوظ تو ہے مگر دل کی اصل میں حفاظت کر رہی ہے، یعنی بظاہر دل میں ہے لیکن حقیقت میں دل کی محافظ ہے، دل اس میں ہے۔ تو اب یہ خیال حقیقی ہے، یہ خیال گھڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ خیال میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ دیکھی ہوئی چیز کو زیادہ خوبصورت یا مکمل بناتا ہے، مطلب اس میں کچھ اضافے اور کمیاں کرتا ہے، تو ایسی صورت نہیں ہے، یہ تخیل والا خیال نہیں ہے، یہ عکس والا خیال ہے۔ تو دل آئینہ ہے جس پر صرف ایک عکس ہے اور وہ محبوب کا عکس ہے، لیکن عام آئینے کا عکس ساکن ہوتا ہے، لیکن محبوب کا عکس جو ہے وہ متحرک ہے۔ اسی کی طرح عام آئینے کا عکس، اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص اگر چلا جائے، غائب ہو جائے، ہٹ جائے، تو وہ عکس بھی غائب ہو جاتا ہے، لیکن محبوب کا عکس ایسا ہے کہ محبوب کا سامنے نہ ہونا اسے مخفی نہیں رکھتا، اسے اوجھل نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ تو خیال یہاں ان معنوں میں ہے کہ وہ حالت دید، وہ حالت حضور جو دیکھی ہوئی شے کے غائب ہو جانے پر بھی برقرار بھی رہے اور حقیقی بھی رہے، یعنی میں نے جسے دیکھا وہ اب اپنے گھر چلا گیا، تو اب اس کے گھر جانے سے اسے دیکھنے میں تعطل نہ آئے، تو یہ ہے اصل دیکھنا، اور یہ خیال ہے عارفانہ خیال، عاشقانہ خیال۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس عکس اور شخص میں دوئی نہیں ہے، عام آئینے میں عکس اور شخص میں دوئی ہوتی ہے، تو یہاں جو دل میں ہے وہی باہر ہے، جو باہر ہے وہی دل میں ہے۔ یہ بہت پیچیدہ مضمون ہے، یہ ذرا غور کیجیے گا کہ یعنی محبوب صرف وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ شکل و شباہت ہے، اس کا یہ پتہ ہے۔ محبوب جو ہے وہ اصل میں باہر سما ہی نہیں سکتا، تو باہر رہتے ہوئے وہ باہری قوانین کو ملحوظ رکھتا ہے کہ اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اصلیت کے ساتھ دل کا باشندہ ہے، اور وہ دل میں اپنی اصل شان کے ساتھ رہ سکتا ہے، دنیا اس کو اصل شان کے ساتھ سہار نہیں سکتی۔ تو ان معنوں میں خیال آنکھوں کے دیکھے ہوئے سے زیادہ حقیقی ہے، یعنی آنکھوں کا دیکھا ہوا واہمہ ہے، لیکن وہ دیکھا ہوا اگر خیال بننے کے لائق ہو تو حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مست و خرامہ چل رہا ہے، مطلب اپنی بے نیازی سے، مست کا مطلب ہے اپنے آپ میں مگن، اور خرامہ کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، ایک محبوبانہ بے نیازی، اپنے آپ میں مگن، اپنی ہی شانوں سے اپنی ہی شانوں سے گزرتا ہوا،
اور دیکھنے والوں سے بے نیاز چلا جا رہا ہے اس کا خیال میرے دل میں۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ دل میں ہے لیکن صاحب قلب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ دل سے برتر ہے۔ تو ماہ شریف وہ پورا چاند، جیسے پورا چاند بلندی والا، شرافت والا، حقیقت کا حامل، صورت ہونے سے بلند اور کسی جغرافیے سے آزاد، بے حد کسی بھی جغرافیے سے آزاد۔ تو اب آپ ایک ایسے چاند کا تصور کریں جو پورے نظام شمسی کے قوانین ہی کو نہیں مانتا اور ان سے بلند اور بالا تر اور ماورا اور بے نیاز ہے۔ تو یہ گویا ہمارے تصورات جمال، ہمارے تصورات عشق و حسن سے ماورائی کی حالت میں ہے، کیونکہ ہمارے تصورات اس کی شان کو کم کیے بغیر بن ہی نہیں سکتے۔ تو اب بے حد اس لیے کہا کہ ہمارے تصور بننے سے اگر کوئی نقص پیدا ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ اور شاہ وہ ہوتا ہے جو جمال اور جلال کا مجموعہ ہو، جس کے اندر جلال اور جمال ایک وحدت کے طور پہ اپنے امتیازات کو برقرار رکھتے ہوئے کار فرما ہوں۔ یعنی جلال اور جمال کا نام تو الگ الگ رہے گا اور ان کے بارے میں جو فوری پرسپیکٹو اور ان کا فوری مفہوم تو اپنی اپنی جگہ رہے گا، لیکن جس شخصیت کے یہ اوصاف ہیں اس شخصیت کے اندر جلال اور جمال دوئی نہیں رکھتے، وہ ایک ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ شاہ ہے جس کی حکومت صرف صورتوں پر نہیں ہے، معانی پر بھی ہے۔ یہ وہ شاہ ہے جو حقائق پر بھی تصرف رکھتا ہے۔ تو یہ شاہ ایسا بڑا بادشاہ جس کی مملکت بھی جو ہے وہ اس کائنات کے احاطے میں نہیں سما سکتی، تو ایسا شاہ جو کریم ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں۔ کریم کا مطلب ایک مطلب یہ ہوتا ہے دینے والا، سخی، بڑا اور مہربان، یہ سب کریم کے مطالب ہیں، اور ان سب کا تعلق جمال سے ہے، رحمت سے ہے۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ جو کریم ہے، سب جس کے محتاج ہیں، یعنی سب عاشق جس کی محبت کے محتاج ہیں، سب حسین جس سے نسبت اور سند پانے کے محتاج ہیں، اور یہ سب کی احتیاجات عشق میں اور حسن کے دائرے میں پوری کرتا ہے۔ حسن کا پورا نظام اس کی کریمی کا مظہر ہے، عشق کا پورا جہان اس کی کریمی اس جہان کی کفالت کر رہی ہے۔ تو یہ کریم ہے، اور یہ کہ جو دے گا وہ کافی ہوگا۔ کریم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو جو بھی دے گا وہ آپ کے لیے کافی سے زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ اس کے دینے سے میری وہ ضرورتیں بھی پوری ہوں گی جن کا مجھے ادراک ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا دینے والا، ایسا مہربان۔ اور با فرے، یہ تضاد ہے فر اور کریمی میں، کرم میں۔ یہ کریمی میں جو بڑائی کا پہلو ہے وہ اس سے مناسبت رکھتا ہے، اور کریمی میں جو رحمت اور مہربانی کا تصور ہے، شفقت کا تصور ہے، وہ اس سے متضاد ہے، فر سے۔ تو فر کہتے ہیں وہ شان، وہ قوت، وہ بلند مرتبہ جو ظاہر ہو، جو ظاہر بھی ہو۔ کر و فر کہتے ہیں نا، روب داب، شان و شوکت کو۔
تو فر کا مطلب ہے کہ وہ اس کا ادراک ہو سکتا ہو، وہ ظاہر ہو، یعنی جلال باعتبار ظہور فر ہے اور جمال باعتبار ظہور کریمی ہے۔ تو وہ اپنے ظہور میں کریم بھی ہے، لیکن اپنے جلال کو بھی مخفی نہیں رکھتا تاکہ اس کا محتاج ہونا بالکل ٹھیک جگہ پر ہو، یعنی اس سے ہمارا محتاجی کا تعلق یا اس محبوب سے عاشقوں کی نیاز مندی کا تعلق وہ درست بنیادوں پر ہو، اس کی شان کے مطابق ہو، اس کے کسی جز سے متعلق نہ ہو، بلکہ اس کی کلیت کے استحضار کے ساتھ ہو۔ تو وہ بادشاہ جو صاحب جمال بھی ہے، صاحب جلال بھی ہے، یعنی کون؟ جو بنا بھی سکتا ہے، جو گرا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب اس میں دیکھیے کہ وہی محبوب جو دلبر پہلے وہ مطلع میں آیا ہے، اسی کو آخری شعر میں ایک اور پہلو سے کھول دیا ہے کہ یہ نہ سمجھو، یعنی اپنے تصور مجاز کی روشنی میں اس کی محدودیت کے ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی تم ہی جیسا آدمی ہے۔ وہ آدمی ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کی براہ راست نشانی ہے۔ تو اب اس کی یہ صفات بتا رہے ہیں جس میں یہ صفات انفس پر بھی حاکم ہے، پہلے مصرعے میں در دل من، اور آفاق پر بھی تسلط رکھتی ہیں، وہ دوسرے مصرعے میں۔ اب یہ ذرا آپ کرافٹ کی خوبی دیکھیں کہ انفس اور آفاق یہ کل وجود ہے نا، تو انہوں نے کل وجود کو اس کا محتاج بنا دیا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ پوری بات مولانا ہمیشہ پوری بات کہہ دیتے ہیں، تو اس میں یہ پوری بات کہہ دی کہ اس کے تسلط سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اس پر عاشق نہ ہونے کی کسی کو بھی رخصت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی لیے تو وہ اللہ کے جمال کی، اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ اور یہ اس کو جو ہے وہ مطلب اس سے ہم اپنا تصور رسالت بھی سمجھ سکتے ہیں، اور بھی جو کر تو اس میں بلکہ یہ شعر ابھی اس پہ بات کرتے ہوئے مولانا ہی کا ایک شعر مجھے یاد آیا جس سے یہ شعر واضح ہو جاتا ہے۔ وہ انہوں نے اپنے شیخ کی شان میں کہا ہے کہ شمس تبریز بنورے تو در اجزائے وجود، کہ اے شمس تبریزی تمہارے نور کی قسم، تمہاری روشنی کی قسم کہ وجود کے تمام اجزاء میں ہمہ در عشق تو مومند اگر پولادند، کہ وجود کا ذرہ ذرہ اگر فولاد کا بنا ہوا ہے تو تیرے عشق نے اسے موم کر رکھا ہے، یعنی وجود کا ذرہ ذرہ تیرے عشق کی تاثیر سے اپنی ماہیت بدل لیتا ہے۔ تو اب اس لیے اب آپ سمجھیں نا کہ مولانا کے یہاں مجاز کی کیا سطح ہے۔ تو یار من کو فرض کیا آپ شمس من کر لیں، تو اس شعر کو اگر شمس تبریزی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اس شعر کی روشنی میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔